ناظرین، اپنے شو ہارر پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اپنے مہمان ذکی انجم صاحب سے ہم نیا واقعہ سنیں، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو ابھی چند روز پہلے مجھے میرے ایک عزیز نے سنایا۔ بات محلہ دیوان کی ہے۔ وہاں پہ ایک پان کی دکان تھی، کافی پرانا واقعہ ہے، آج سے 25-30 سال پہلے۔ اب وہ دکان نہیں ہے، تو اس وقت وہ دکان تھی، وہاں ایک صاحب پان بیچتے تھے، ان کا نام تھا توقیر احمد۔ تو توقیر احمد صاحب کی دکان 3-4 دن سے بند تھی۔ جنہوں نے مجھے واقعہ سنایا، شاہد علی صاحب نے، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی جب 3-4 دن کے بعد دکان کھلی تو ان سے پوچھا، توقیر صاحب کیا بات، طبیعت تو ٹھیک ہے، دکان کیوں بند تھی، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، کیا بات؟ تو انہوں نے بتایا توقیر صاحب نے کہ نہیں، باہر نہیں گیا تھا بھائی، طبیعت خراب ہو گئی تھی، بخار بہت تیز ہو گیا تھا اور میں بتا نہیں سکتا تمہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا شاہد صاحب نے کہ بھائی اگر آپ بتانا چاہیں تو بتائیے کیا بات ہوئی، ہمیں بھی تو پتہ چلے آخر کیا ہوا، موسم تو بخار کا ہے نہیں ہے، تو خیریت کیوں بخار وغیرہ آ گیا۔ پھر انہوں نے توقیر صاحب نے بتایا کہ بھائی کیا بتاؤں، 3 دن پہلے کی بات ہے، اچھا خاصا دکان بند کر رہا تھا میں، دکان بند کرتے کرتے ہی 2 طالب علم آئے، یہی مدرسے میں پڑھتے ہوں گے وہ، اور آ کے کہنے لگے کہ چچا میاں پان دے دیجیے۔ تو میں نے پوچھا کتنے؟ تو کہنے 20 مجھے دے دیجیے، 20 اسے دے دیجیے۔ دونوں نے 20 پان مجھ سے مانگے۔ پھر میں بھی ذرا ان کی فرمائش سے خوش ہوا کہ چلو چلتے وقت 20 پان کا گاہک آ گیا، 20 ان کے۔ میں نے 20 پان لگا کے ان کو دیے، اور انہوں نے فوراً وہی کھڑے کھڑے 10 پان ایک نے کھا لیے، 10 پان ایک نے کھا لیے۔ میں دیکھ کے حیران کہ یار ایک بندے نے فوراً 10 پان اتنی جلدی کھا لیے اور 10 اس نے کھا لیے۔ کوئی بات نہیں، وہ پان انہوں نے جو باقی 10 بچے تھے اپنے پاس رکھے اور جانے لگے۔ جیسے ہی وہ مڑے تو میں نے ان سے کہا بھائی پیسے بھی تو دے دیجیے، آپ نے پیسے نہیں دیے ابھی تک۔ یہ بات سننے کے بعد وہ پلٹے اور انہوں نے اپنی جیبیں ٹٹولی، اور جیبیں ٹٹولنے کے بعد کہنے لگے کہ اوفو، پیسے تو کمرے پہ ہی رہ گئے، ایسا ہے آپ بھی دکان بند کر رہے، آئیے ساتھ چلیے اور ہم آپ کو اپنے کمرے میں سے پیسے دے دیتے ہیں یہیں مدرسے میں۔ تو میں بند کر ہی رہا تھا دکان، میں نے دکان بند کی، ان کے ساتھ چل دیا، اور یہیں دارالعلوم میں وہ گئے اندر جانے کے بعد جو مولسری کے پاس سے پتلا راستہ جا رہا ہے، گلی والی جو گلی ہے پتلی سی، وہاں وہ گئے، اور تھوڑی دیر میں بس داخل ہوتے ہی، اندھیرا تو تھا ہی، رات کا وقت تھا، دیکھتا کیا ہوں، میں نے کہا بھائی کہاں ہے تمہارا کمرہ؟ تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، آگے چل رہے ہیں، آگے آئیے۔ اتنا کہتے ہی ایک تو ان میں سے بالکل ایک دم چھوٹا ہو گیا، بالکل میرے پیروں کے برابر آ گیا، اتنا سا ہو گیا، میں نے جو دیکھا غائب ہو گیا، نیچے دیکھا وہاں پیر کے پاس ہے۔ اسے دیکھ کے تو میں ویسے ہی گھبرا گیا، یہ کیا سین ہو گیا، آدمی کو ایسے کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا والا جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، وہ اتنا لمبا ہو گیا، اسے دیکھتا رہا میں تو وہ چھت سے جا لگا اس کا سر، وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ بس بھائی میں تو وہیں گھبرا گیا، دہشت طاری ہو گئی مجھ پہ، اور میں بے ہوش ہو گیا گر کے۔ مجھے نہیں پتا پھر وہ کہاں گئے، کیا تھے، جن انسان تو وہ تھے نہیں، تھے تو وہ جنات، اور وہ انہوں نے میرے ساتھ مذاق کیا یا مجھے ڈرایا، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو کافی دیر، تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا، میں تو سیدھا وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر بھاگا، اور گرمی کے موسم میں بھی مجھے کمبل اوڑھنا پڑا۔ بیگم نے بھی کمبل نکال کے پتہ نہیں کہاں سے دیا، گرمی میں تمہیں پتہ ہے اندر رکھے رہتے ہیں سب، وہ اوڑھ کے ایسی سردی چڑھی مجھے، ایسا بخار چڑھا کہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ اور اب 3 دن کے بعد کچھ طبیعت صحیح ہوئی تو آج دکان پہ آیا ہوں۔ بس یہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے صبح دکان کھولی تو دکان کے اندر 2 لفافے رکھے ہوئے تھے، اور ان دونوں لفافوں میں 20 پان کے پیسے رکھے تھے میرے۔ بس یہ ہوا میرے ساتھ۔ اب دیکھ لو جنات نے مجھے کیسے پریشان کیا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ تھے صحیح جنات جنہوں نے میرے پیسے دے دیے، اب وہ ان کی دل لگی تھی، مذاق تھا، کچھ بھی تھا، لیکن مجھے انہوں نے بڑا ڈرا دیا۔ تو ناظرین، یہ ایک واقعہ بالکل سچا یہیں ہمارے یہاں کا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ اس میں یہ حقیقت ہے کہ جنات کا اسے مذاق سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے انسان کو ڈرانے کے لیے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیا، کیونکہ انہوں نے نقصان کوئی نہیں پہنچایا، انہوں نے مالی نقصان نہیں پہنچایا، ان کے پان کھائے تو ان کے پیسے بھی ان کو دکان پہ رکھے ہوئے مل گئے، انہوں نے ان کو جانی نقصان نہیں پہنچایا، ان کو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو گئے، گر گئے، لیکن کوئی چوٹ ان کو نہیں آئی تھی۔ تو یہ ایک چیز اس واقعے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے انسانوں کے اندر مذاق کی عادت ہوتی ہے، فطرت میں مذاق ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو ستا دیا، کسی کو چڑھا دیا، کسی کو چھیڑ دیا، تو یہ صفت جنات میں بھی ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک مخلوق جیسے ہم ہیں ایسے ہی وہ بھی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو اپنا سنایا۔
اب ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آج کا واقعہ سنتے ہیں. جیسا کہ صاحب آج پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے شو ہورر پوڈ کاسٹ میں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور منتظر ہوں آپ سے ایک دلچسپ اور نیا واقعہ سننے کے لیے, اور یقیناً میرے ناظرین بھی انتظار میں ہوں گے کہ آج آپ کیا سنائیں گے. آج کا واقعہ سیف صاحب یقیناً بڑا دلچسپ بھی ہے اور بھیانک بھی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی ناظرین کو بہت پسند آئے گا. بہت سے واقعات ہوتے ہیں ایسے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے یادداشت میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں, ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ ہم انہیں چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتے. یہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے, اور غالباً ایسی ہی کوئی سچویشن رہی ہوگی جس کی بنا پر غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو آج کا واقعہ یقیناً اس نوعیت کا ہے, میں پیش کرتا ہوں. ایک قصبے میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام یاسین تھا. بہت اچھا کاروبار تھا ان کا اور صاحب حیثیت آدمی تھے. ان کے گھر میں ایک اچھا کنبہ تھا, بڑی فیملی تھی. خود ان کے بچے تھے, 3-4 ان کے بچے تھے. ان کی جو ایک بہن تھی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی, اور ان کے بہنوں بھی ایکسپائر ہو گئے تھے. ان کے 2-3 بچے ان کے گھر میں رہتے تھے جن کی پرورش یاسین صاحب کرتے تھے. ان کے بھانجے بھانجیاں وہ ان کی پرورش خود کر رہے تھے. دوسرا ان کے ایک بھائی تھے جو فارن میں جاب کرتے تھے. ان کے بچے اور بیوی بھی انہی کے ساتھ میں اسی فیملی میں رہتے تھے. تقریباً 14-15 ممبرس کی ایک فیملی تھی, بھرا پورا خاندان تھا ایک ہی گھر میں. تو جب اتنا بڑا خاندان ہوا تو یاسین صاحب کو ایسا لگا کہ یہ گھر ہمارے لیے ناکافی ہے اور ہمیں کچھ تھوڑا بڑا گھر لینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے تلاش شروع کی کہ ہمیں کوئی بڑا گھر مل جائے شہر میں. تو ان کے ایک دوست نے ایک دن ان کو بتایا کہ اس شہر میں ایک پرانی حویلی ہے جو سیل آؤٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کی بات کر لیتے ہیں. تو یاسین صاحب اپنے دوست کے ساتھ پہنچے اس حویلی پر. دیکھا انہوں نے کہ ایک حویلی ہے بہت پرانی اولڈ اسٹرکچر کی, اور بہت بڑی حویلی ہے, اور اس میں نیچے بھی کمرے بنے ہوئے ہیں, اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں. شہر میں تھی, ان کے گھر کے قریب ہی یا دور تھوڑی؟ ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی, اسی شہر میں وہ حویلی تھی. حویلی دیکھنے کے بعد یاسین صاحب کو بہت پسند آتی ہے, تو وہ اس کا بیانہ وہیں دے دیتے ہیں. لے کے گئے تھے پیسے, جو پیسے وہ لے کے گئے تھے, یعنی کہ خریدنے کے موڈ سے وہ گئے تھے, انہوں نے بیانہ دے دیا. اب وہ بیانہ دے کے جب گھر آتے ہیں, اگلے دن ان کو ڈاک سے خط ملتا ہے. اس میں جب وہ خط کھولتے ہیں, لفافہ کھولتے ہیں, تو اس میں اردو میں ایک پرچے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ حویلی ہماری ہے, ہم اس حویلی میں رہتے ہیں, اس لیے آپ اس حویلی کو خریدنے کی زحمت نہ کریں ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا. یہ اس میں لکھا ہوا تھا. پوری عبارت ایک طریقے سے یہ دھمکی بھی سمجھی جا سکتی ہے. ہاں, ایک دھمکی سمجھی جا سکتی ہے, لیکن یاسین صاحب نے ایسا نہیں سمجھا. یاسین صاحب یہ سمجھے کہ یہ میرے کسی دشمن کی یا کسی جلنے والے حاسد کی کارستانی ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ حویلی نہ لوں, یہ اس کا کام ہے. ہاں, انہوں نے سوچا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی میرا بدخواہ ہے. تو چنانچہ انہوں نے اس خط کا ذکر اپنے گھر میں نہیں کیا, وہ خط پھاڑ کے پھینک دیا, اور وہ حویلی انہوں نے خرید لی اور وہاں سیٹل ہو کے رہنا شروع کر دیا. جس وقت وہ حویلی میں جا کے بسے تو 1 مہینے بھی نہیں گزرا تھا تو کچھ ایسے واقعات پیش آنے لگے جو تھوڑے عجیب تھے اور تھوڑے ڈراونے بھی تھے. لیکن یاسین صاحب جو ہیں وہ بڑے مطلب سلجھے ہوئے ذہن کے آدمی تھے اور پڑھے لکھے. واقعات کیسے ڈراونے عجیب؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. واقعات یہ پیش آنے شروع ہوئے کہ کمرے کی لائٹ کھولی گئی, خود بند ہو گئی, اور پھر خود کھل گئی. ایسا کئی مرتبہ ہوتا تھا. جیسے ہی کوئی کمرے میں جاتا تھا اور سوئچ آن کرتا تھا, سوئچ آف ہو جاتا تھا, پھر خود ہی آن ہو جاتا تھا. اور کمرے کی دیواروں سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں, اور ایسا لگتا تھا کہ دیواروں کے اندر کوئی دوڑ رہا ہے. دیواروں کے اندر سے آوازیں آتی تھیں, دوڑنے کی, بھاگنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اسی طرح کی آوازیں رفتہ رفتہ بڑھنے لگیں, اور وہ آوازیں دیواروں سے نہ آ کر کے اوپر جو کمرے تھے حویلی کے, وہاں سے وہ آوازیں آنے لگیں. ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے,
ہنس رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور کچھ سامان گرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، جیسے باقاعدہ گھر میں لوگ رہتے ہیں، جیسے لوگ رہتے ہیں گھر میں. ایسا لگتا تھا کہ اوپر کچھ لوگ ہیں، جبکہ اوپر کوئی نہیں تھا، اوپر خالی کمرے پڑے ہوئے تھے. اب یہ آوازیں جب آنی شروع ہوئی تو گھر والوں کو بھی تھوڑی تشویش ہوئی، لیکن یاسین صاحب نے ان سب کو سمجھا دیا گھر والوں کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جن ہے یا کسی طرح کی اور مخلوق یہاں رہتی ہے. گھر والوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا وہ کہ ہاں گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہاں کچھ اور بھی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں یہاں جو نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ ایک بڑا واقعہ ہوا ان واقعات کے بعد، جس کے بعد یاسین صاحب کو بھی سوچنا پڑا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اس گھر کے اندر. اور ان کو وہ بات یاد آئی کہ جب انہوں نے وہ بیانہ دیا، اس کے اگلے دن جو ان کو خط ملا، وہ خط ان کے ذہن میں تازہ ہوا اور ان کو تھوڑا ڈر لگنے لگا کہ یہ کچھ گڑبڑ تو چل رہی ہے گھر میں. چنانچہ واقعہ یہ ہوا، جو بڑا واقعہ ہوا، کہ ان کا جو بھانجا جس کی وہ پرورش کر رہے تھے، وہ بھانجا پر اسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا اور اس کا سر غائب تھا. صرف اس کا دھڑ جو ہے وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور جسم پر کوئی چوٹ کے نشان نہیں تھے، کوئی خراش نہیں تھی، صرف اس کا سر نہیں تھا. یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پیش آیا کہ ان کی جو وائف تھی یاسین صاحب کی، وہ پریگننٹ ہو گئی. تو ان کے جو وائف تھیں، ان کے اندر سے، جسم کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں. کوئی بہت زور زور سے قہقہے لگاتا تھا، اس کی آواز اندر سے آتی تھی. یہ باتیں سب نے محسوس کی. اچھا، وہ ہنسنے کی آوازیں صرف وہ وائف کو نہیں، اوروں کو بھی سنائی دے رہی تھی؟ اوروں کو بھی سنائی دیتی تھی. جو ان کے پاس بیٹھتا تھا اس کو آواز آتی تھی، اور بہت بھیانک قسم کے قہقہے کوئی لگاتا تھا اندر، بڑے ڈراؤنے قہقہے بلند ہوتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس دوران کچھ عاملین سے بھی رابطہ کیا گیا، انہوں نے کچھ عمل کیے، کچھ تعویذات دیے، کچھ چیزیں دیں، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ چلتا رہا. اب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا، جو ہم یاسین صاحب کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی. تو بچے کی پیدائش گھر میں ہوتی ہے. جو دائی گھر میں پیدائش کرانے کے لیے آتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا تو 4 لوگ اس کمرے میں نظر آئے جو بالکل سیاہ فام تھے، بالکل کالے تھے، اور ان کے سر جو ہیں وہ چھت سے مل رہے تھے. جیسے حبشہ کے ہوتے ہیں، جیسے حبشی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ تھے 4 لوگ. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ ہمارا ہے، اسے ہمیں دے دو. دائی یہ دیکھ کر کے منظر بڑی خوفزدہ ہوئی، اور وہ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ ایسا معاملہ میں نے دیکھا ہے یہاں. چنانچہ وہ بچہ پیدا ہوا، یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ بچہ 2-3 دن تک تو ٹھیک رہا. 2-3 دن کے بعد اس بچے نے ہنسنا شروع کر دیا. 2-3 دن کا بچہ، اور وہ قہقہے لگا رہا ہے زور زور سے، اور وہی قہقہے جیسے اندر سے آواز آتی تھی، وہی قہقہے اسی انداز میں وہ قہقہے لگانے اس نے شروع کر دیے. اب عاملین سے رابطہ مسلسل جاری رہا، لیکن یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا تھا. سلسلہ برابر واقعہ، وہ مسلسل پریشان تھے، گھر میں پریشان تھے. کبھی کچھ واقعہ ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا. چنانچہ یہ جو بچہ ہے، یہ 1 ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. مری گیا، بچہ مر جاتا ہے. جب بچہ مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو وہ گھٹ کر کے 2 بالش کا رہ جاتا ہے. اس کا سائز ایک دم گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور وہ 2 بالش کا بچہ رہ جاتا ہے. اب اس کے بعد اسے دفنانے کا نمبر آیا، اسے کفن دیا گیا نہلانے کے بعد، اور نماز کے لیے امام صاحب کو بلایا گیا. جب نماز کے لیے اس کو سامنے رکھا گیا بچے کو، تو اس کا قد بڑھنا شروع ہو گیا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جو کفن اس پہ لپٹا ہوا تھا، اس کا سائز بھی بڑھتا رہا. اچھا، کفن کے ساتھ ساتھ بڑھا ہوا؟ کفن کے ساتھ ساتھ وہ لاش بڑھتا تو کفن پھٹ جاتا. کفن تو اسی طرح بڑھتا رہا جتنا اس کا سائز بڑھا. اور بڑھتے بڑھتے وہ تقریباً اتنا ہو گیا جتنا بہت سے شہروں میں 9 گزہ قبریں ہوتی ہیں، 9 گزہ پیر جیسے 9 گزہ پیر کہتے ہیں. تو تقریباً 8-9 گز تک اس کا سائز بڑھ گیا، اور خود بھی بڑھا لاش کا سائز، اور کفن کا سائز بھی بڑھ گیا. ورنہ تو بچے کے حساب سے قبر کھودی گئی تھی. جب قبر بڑی کرنے کے بعد قبر میں اتارا گیا، تو ایسا لگا کہ کوئی اس بچے کی ٹانگ پکڑ کے قبر میں کھینچ رہا ہے، اور بچہ قبر میں دفن کر دیا گیا.
یہ واقعات سب نے دیکھے. کسی نے ٹانگ پکڑ کے کھینچا اس بچے کو قبر کے اندر, دفن کر دیا گیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد اس بچے کی جو والدہ تھی وہ گئیں بیت الخلاء میں, لیٹرین میں جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس نہیں آتی, کافی دیر لگ جاتی ہے انہیں. تو جب ان کو دیکھا جاتا ہے جا کر کے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی صرف دھڑ وہاں موجود ہے نیچے کا, اور سر ان کا غائب ہے. یہ دوسرا جو بھانجے کے ساتھ ہوا تھا, جیسا ان کے بھانجے کے ساتھ ہوا تھا, یہ بالکل وہی واقعہ ان کی اہلیہ کے ساتھ. ان کا بھی سر غائب, ان کا سر غائب ہو گیا. اب یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اور گھر والے تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اب ہم یہاں نہیں رہیں گے, اب کسی اور گھر کے آپ تلاش کریں, سر یہ گھر چھوڑیں آپ. بالکل بھی نہیں رہ سکتے اب تو. تب وہ یاسین صاحب واقعات بتاتے ہیں اپنا وہ واقعہ کہ مجھے بیانہ دینے کے بعد اگلے دن ایک خط ملا تھا اور اس میں یہ وارننگ دی گئی تھی. تب میں یہ سمجھا کہ کسی نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جن کا کارنامہ ہے, اور یہ جو خط لکھا ہے وہ جن نے لکھا ہے جو یہاں رہتے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے, یاسین صاحب نے ایک اپنے دوست کو فون کیا جو پڑوس کے ایک قصبے میں رہا کرتے تھے, اور ان سے کہا کہ بھائی تمہارے ایک جاننے والے عامل صاحب تھے, ان سے اگر آپ ہمارا رابطہ کرا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ہماری کوئی مدد کریں. چھوٹے موٹے جو عامل تھے وہ تو یہاں ناکام ہو گئے. یاسین صاحب کے دوست نے بتایا کہ عامل صاحب سے ہم نے بات کر لی ہے, اور وہ کل ظہر کے بعد چلیں گے, اور یعنی تقریباً 2-3 بجے وہ چلیں گے, اور 5 بجے تک آپ کے گھر پہنچ جائیں گے. یعنی کہ 1-2 گھنٹے کا راستہ تھا. قریبی قصبے میں وہ رہا کرتے تھے. یاسین صاحب ان عامل کے لیے گھر میں کھانے کی تیاری کراتے ہیں, کیونکہ عامل صاحب کو رات میں وہیں قیام کرنا تھا. رات میں وہ اپنا عمل وہ کریں گے اور قیام وہیں کریں گے, تو ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام یاسین صاحب شروع کراتے ہیں. تو گھر میں جو عورتیں اور ہوتی ہیں ان سے کہتے ہیں صاحب آپ کھانا بنانا شروع کریں عامل صاحب کے لیے. عامل صاحب 5 بجے تک آ جائیں گے. کھانا بنانے کے لیے فریج سے چکن نکالا جاتا ہے, اور کھانا چکن جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے کوکر میں. کچھ دیر کے بعد گھر کی جن خاتون نے کھانا بنانا شروع کیا تھا وہ اپنی بچی سے یہ کہتی ہیں کہ آپ ذرا جا کے دیکھو کہ اس میں کتنی تیاری ہو گئی ہے چکن کی, اور اس کا نمک وغیرہ جو ہے وہ ٹیسٹ کر لو. بچی جاتی ہے کچن کے اندر, کوکر کھولتی ہے اور چیخیں مارتی ہوئی باہر آ جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ صاحب وہ جو چکن کے گوشت کے ٹکڑے انہوں نے اس میں ڈالے تھے پکانے کے لیے وہ تو اس میں ہے نہیں. پورا کا پورا صابن مرغا زندہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ قہقہے لگا رہا ہے بہت بری طرح. مرغا بھی ہنس رہا. اب وہ بچی تو ڈر جاتی ہے, وہ باہر بھاگتی ہے. اس کی ماں جا کے دیکھتی ہے کوکر میں تو وہ مرغا نہیں دکھتا اس کو, مرغ تو غائب ہوتا ہے. پورا جو کوکر ہے وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور گوشت کے ٹکڑے اس میں نہیں ہوتے. پورا خون سے لبالب کوکر ان کو دکھتا ہے. خیر وہ اس کو پھینک دیتے ہیں اور عامل صاحب کے لیے کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں. اب عامل صاحب آ جاتے ہیں. عامل صاحب کہتے ہیں صاحب پہلے ہم کھانا کھائیں گے, اس کے بعد ہم اپنا عمل شروع کریں گے, پھر علاج کریں گے, اس کے بعد کریں گے. چنانچہ مغرب کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں. دسترخوان بچ جاتا ہے, کھانا شروع ہوتا ہے. اب یہ واقعہ وہاں پیش آتا ہے کہ جب کھانا شروع ہوتا ہے, جو کھانے کے لیے روٹی نکالی جاتی ہے تو روٹی جس کے بھی ہاتھ میں آتی ہے وہ فوراً غائب ہو جاتی ہے. کوئی کسی نے چھین لی ہو. ہاں, کوئی نظر نہ آنے والی شخصیت یا کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو چھین رہی ہے. جو بھی روٹی ہاتھ میں لیتا ہے وہ چھین لیتا ہے کوئی اس کو. وہ کھانا کھانا ان کو دشوار ہو جاتا ہے. خیر وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کھانا وانا کھاتے ہیں. اس کے بعد عامر صاحب کہتے ہیں کہ سب چلتے ہیں, اوپر والے حصے میں ہم عمل کریں گے جہاں زیادہ آوازیں آتی ہیں بھاگنے دوڑنے کی. یہ سب لوگ اوپر جاتے ہیں. عامل صاحب کہتے ہیں یاسین صاحب سے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے, آپ ٹارچ جلائیے اور میرے پیچھے پیچھے آپ چلیے. اب یاسین صاحب ٹارچ جلا کر کے چلتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے, کیونکہ کبھی بھی لائٹ بند ہو جاتی تھی, اس لیے وہ ٹارچ لیتے ہیں کہ لائٹ بند ہو سکتی ہے. چنانچہ وہی ہوا, جیسے وہ آدھی سیڑھیوں تک پہنچے تھے لائٹ بند ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. اب یہ ٹارچ کی روشنی میں اوپر جاتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ جب پہنچتے ہیں جہاں زینہ ختم ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ 10-12 بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک ساتھ. اور سب سے آگے جو بلی ہے اس کا سائز کتے جیسا ہے, کتے کے برابر. اتنی بڑی بلی, اور ہر بلی کا منہ کھلا ہوا ہے اور منہ سے خون گر رہا ہے اس کا. یہ منظر دیکھ کے یاسین صاحب تو الٹے پیروں بھاگ جاتے ہیں.
اور یا عامر صاحب اوپر چلے جاتے ہیں. اچھا عامر صاحب ہیڈر ہے. عامر صاحب ڈرتے نہیں, عامر صاحب اوپر پہنچ جاتے ہیں. عامر صاحب اوپر جاتے ہیں تو 10-12 چمگادڑیں جو بہت بڑے سائز کی ہوتی ہیں وہ اڑتی ہوئی نیچے آتی ہیں, لیکن عامر صاحب پھر بھی اوپر چلے جاتے ہیں. اب عامر صاحب نے اوپر جا کے اپنا عمل شروع کر دیا. یاسین صاحب تو نیچے آ گئے اپنے کمرے میں. جب عمل شروع ہوتا ہے عامر صاحب کا تو اوپر کی آوازیں جو ہیں وہ بہت بھیانک ہو جاتی ہیں, دوڑنے کی, بھاگنے کی, چیخنے کی, رونے کی, چلانے کی اور آوازیں بڑھ جاتی ہیں, اور بڑھ جاتی ہیں. جتنی روز آتی تھی اس سے زیادہ, اس سے کہیں زیادہ. اتنی زیادہ آوازیں آتی ہیں کہ وہ آوازیں محلے والے بھی سنتے ہیں, اور پڑوسی یاسین صاحب کے آ جاتے ہیں کہ صاحب کیا بات ہو رہی ہے, آپ کیا سب خیریت ہے. اتنی بھیانک آوازیں آتی ہیں جی, ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں بھگدڑ مچ گئی ہے. لوگ رو رہے ہیں, عورتیں چیخ رہی ہیں, بچے چلا رہے ہیں اور سامان گر رہا ہے. ایک ہنگامہ ہوتا ہے. کچھ دیر بعد وہ ہنگامہ ختم ہو جاتا ہے, سکون شانتی چھا جاتی ہے. نہ کوئی آواز آتی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے, نہ کوئی سامان گرنے کی آواز آتی ہے, نہ کسی رونے کی آواز آتی ہے, نہ ہنسنے کی آواز آتی ہے. بالکل سناٹا. اب عامر صاحب پھر بھی اوپر ہی بیٹھے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں. جب کچھ دیر اور گزرتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ یاسین صاحب آپ جا کے دیکھیں عامر صاحب کو, عامر صاحب اپنا عمل کب تک پورا کریں گے, اور ان کی خیریت بھی معلوم کریں. عامر صاحب تو کچھ آواز ہی نہیں آ رہی ان کی. اچھا عامر صاحب کی بھی آواز بند ہو گئی, ان کی آواز کچھ نہیں آ رہی تھی. تو یاسین صاحب کے گھر میں جو پڑوسی جمع ہو گئے تھے آواز سن کر کے, ان پڑوسیوں کے ساتھ یاسین صاحب اوپر جاتے ہیں اور سب اپنے حفاظت کے لیے ڈنڈے وغیرہ بھی لے لیتے ہیں, اوپر چلتے ہیں. دہشت ہے سب کو, سب بڑے دہشت ناک منظر تھا تو سب بڑے ڈرے ہوئے تھے. تو جب اوپر جاتے ہیں تو ایک ایک کمرہ وہ دیکھ لیتے ہیں, کہیں عامر صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ کہاں گئے؟ عامر صاحب غائب ہیں. ایک ایک کمرہ وہ چھان مارتے ہیں لیکن عامر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ایک کمرے میں دیکھتے ہیں کہ عامر صاحب کے جو کپڑے ہیں جو وہ پہن کے آئے تھے, سفید کرتا, سفید پاجامہ اور ان کی ٹوپی, وہ ایک کھونٹی میں ٹنگے ہوئے ہیں. بس ٹھیک. اور ان کے جوتے بھی نیچے رکھے ہوئے ہیں. اور عامر صاحب غائب. عامر صاحب کہیں نہیں ہے, صرف ان کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں, اور ان کے کرتے پر خون سے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جسے دیکھ کر سب بڑے ڈر جاتے ہیں اور الٹے پیر واپس بھاگ جاتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کو آخری بار بتا رہے ہیں کہ اس حویلی کو خالی کر دو, یہ ہمارا گھر ہے, ہم یہاں رہیں گے, آپ یہاں نہیں رہ سکتے اور آپ ہمیں یہاں سے بھگا نہیں سکتے. ہم آپ کو آخری بار یہ بتا رہے ہیں. یہ خون سے یہ عبارت ان کے کرتے پر لکھی ہوئی تھی. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامر صاحب کو ان جنوں نے ننگا کر کے اٹھایا, ننگا کر کے ان کو لے کر جہاں بھی گئے ہیں وہ برہنہ کر کے لے کے گئے. چنانچہ اس واقعے کے بعد تو یاسین صاحب کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں اس حویلی کو چھوڑنا ہی پڑے گا, اور چنانچہ وہ اس حویلی کو چھوڑ دیتے ہیں. کمال ہو گئے, پیسے بھی بیکار گئے, موتیں بھی ہوئی, نقصان بھی ہوا, جانی نقصان انہیں سہنا پڑا. مالی نقصان بھی, مالی نقصان تو خیر ہوا ہی ان کا, لیکن جو جانی نقصان ان کا ہوا, وہ بچے بھانجے کی جان گئی, ان کی اہلیہ کی جان چلی گئی, بچے کی جان, جو بچہ پیدا ہوا اس کی جان چلی گئی. تو یہ ایک بڑا بھیانک ترین واقعہ تھا جسے سوچنے کے بعد بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے انسان اچھے برے ہوتے ہیں ایسے جن بھی اچھے برے ہوتے ہیں. بالکل, وہ بھی مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی جن میں جی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایسے جن تھے کہ جنہوں نے اچھائی بھی دکھائی اپنی, پہلے انہیں منع کر کے کہ آپ ناری سے لیں, یہاں مت آئیں, یہاں ہم رہتے ہیں, لیکن جب نہیں مانے تو پھر برائی بھی دکھائی اپنی. پہلے تو انہوں نے وارننگ دی انہوں کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو جتنا ان کے اندر اچھا پن تھا وہ انہوں نے ظاہر کیا, اور جب وہ نہیں مانی کسی ان کی بات, پھر انہوں نے اس کا بدلہ بھی دیا, ان کو ستایا بھی اور نقصان پہنچایا. جیسے کہ ہوتا ہے عام انسان بھی کرتے ہیں ایسا کہ آپ میری بات نہیں مانو گے تو پھر میں ستاؤں گا. جی, تو یقیناً یہ واقعہ پسند آیا ہوگا ناظرین کو. نہیں, واقعی مجھے تو بہت لگا, پسند بھی آیا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بھیانک واقعہ ہے. ان کے ساتھ بہت برا ہوا یاسین صاحب کے ساتھ. بہرحال ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ, اپنے نئے مہمان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.